فالو نہیں کرتا۔ پیغمبر جو ہے وہ آیات کریمہ کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع کرتا نہیں ہے۔ وہ جب آیات کی اتباع کرتا ہے تو پیغمبر کی اتباع آلریڈی قرآن کی اتباع ہو گیا۔ 3 جگہ ان اتبع الا ما یوحی الی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نا پیغمبر کو تو وحی صرف قرآن کی نہیں ہوئی، ان کو تو احادیث کی بھی وحی ہوئی، تو اس کا بھی جواب قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، پیغمبر سے کہلوایا گیا کہ تم دونوں دنیا کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دو، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ کہ مجھے صرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے۔ اور 12 نمبر سورت 3 نمبر آیت میں پھر اعلان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ کہ مجھے وحی صرف اس قرآن کی گئی ہے۔ تو لہٰذا 2 باتیں صاف ہو گئیں۔ پہلی بات، میری اتباع کرو چونکہ رسول ان اتبع الا ما یوحی الی، رسول ڈائریکٹ قرآن کی اتباع کرتا ہے، تو لہٰذا رسول کی اتباع ڈائریکٹ قرآن کی اتباع ہے۔ تو رسول کے اتباع کا معنی ہے قرآن کو ماننا، قرآن کی اتباع کرنا۔ اب یہ کہنا کہ بھئی ہمیں قرآن کے علاوہ حدیث بھی وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 آیتوں میں وضاحت کی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ مجھے صرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، کوئی اور چیز وحی نہیں ہوئی۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے وحی کی ہے تیری طرف صرف قرآن کی۔ ایک جگہ پیغمبر کہتا ہے، پیغمبر سے کہلوایا گیا کہ مجھے صرف قرآن وحی کی گئی۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف صرف قرآن وحی کیا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتباع نبی اتباع قرآن ہے۔ اس سے بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی میں جو مجموعے ہیں ان کی اتباع قطعاً مراد نہیں ہے اگر مسلمان چشم بصیرت سے دیکھے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ تاکیداً مزید فرماتے ہیں قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ دیکھو، مطاع ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر، مطاع حقیقی ایک ہے، 2 خدا نہیں ہیں کہ وہ بھی مانو اس کو بھی مانو، نہیں، اللہ ایک ہے۔ یہ الرسول کا معنی ہے بذریعہ، یہ واو جو ہے یہ واو بذریعہ ہے۔ اس کا معنی یوں ہے جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 9 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اللہ اور رسول کا یہاں اعلان جو ہے وہ اللہ کا اعلان ہے۔ آذان من اللہ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے، والرسول پیغمبر کے ذریعے، یہ واو کا معنی ہے بذریعہ، اس لیے کہ دونوں کا حکم تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن نے 3 جگہ فرمایا